بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 7. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے کئی صورتوں میں بیان فرمایا ہے. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاعراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، اور یہاں چھٹی بار اللہ پاک نے اسی واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا کہ تم سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابلیس جنوں میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی. ابا، اس نے انکار کر دیا. فقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، پس ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے لکا تیرے لیے، ولزوجکا اور تیری بیوی کے لیے دشمن ہے. فلا یخرجن
يخرجنكما من الجنة فتشقى، پس نہ وہ نکالے تم دونوں کو، کما دونوں کو، جنت سے، فتشقى تو مصیبت میں پڑ جائے گا، تشقى جنت سے نکلنا بہت بڑی مصیبت ہے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ آگے پھر اللہ پاک نے انسان کی بنیادی 4 ضرورتوں کا تذکرہ فرمایا، 4: کھانا پینا اور لباس اور رہائش۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک تیرے لیے، اللہ تجوع نہ تو بھوکا ہوگا، فیہا اس جنت میں، ولا تعری اور نہ ننگا ہوگا، برہنہ، کھانا بھی ملے گا اور لباس بھی۔ یہ پہلی ضرورت ہے انسان کی، کھانا اور پھر لباس۔ تیسرا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا، فیہا اس جنت میں، وَلَا تَضْحَىٰ اور نہ دھوپ میں ہوگا، تضحیٰ نہ دھوپ محسوس کرے گا۔ تو 4 بنیادی ضرورتیں، کھانا بھی ملے گا اور لباس بھی اور پانی بھی اور مکان بھی، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس دل میں خیال ڈالا، وسوسہ دل میں خیال ڈالا، الیہ آپ کی طرف شیطان نے، قال یا آدم کہا اس شیطان نے وسوسہ ڈالتے ہوئے، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں بتاؤں تم کو، علی شجرۃ الخلد، دائمی زندگی کا درخت، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنا، شجرت درخت، دائمی اور ہمیشگی زندگی کا درخت، یہ درخت کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالنا چاہے گا تو نہیں نکال سکے گا، بس یہ کھا لو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ الخلد ہمیشگی، دائمی، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ اور ایسی بادشاہی بتاتا ہوں، لا یبلا جو پرانی نہ ہو، لا یبلا بسیدہ اور پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ بادشاہی رہے گی، بس یہ کھا لو، یہ درخت کھا لو۔ فَأَكَلَا مِنْهَا پس دونوں نے کھا لیا، اکلا تثنیہ کا صیغہ، دونوں نے، منها اس درخت سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا پس ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، وہ لباس جو تھا وہ چھن گیا، اور یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہے کہ انسان سے اس کا لباس چھین لے، پردے کا اختتام کرے اور ختم کرے۔ آج بھی اس کی یہی کوشش ہے، اس وقت بھی یہ تھی کہ انسان سے اس کا لباس چھین لیا جائے کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ با پردہ، لیکن وہ عورتوں سے آج بھی لباس چھین لیتا ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَطَفِقَا اور وہ دونوں شروع ہوئے، یخصفان چپکانے لگے، ڈانپنے لگے، علیہما اپنے آپ پر، دونوں پر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، ورق پتے، جنت کے درخت ہیں، ان کے پتے لے کر اپنا سطر ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ پس نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، فغوا اور وہ بھٹک گیا،
गवाह भटक गया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुम्मा जतबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा, फिर चुन लिया आपको आपके रब ने और रुजू किया आप पर, वहदा और हिदायत दी। अल्लाह ताला बड़े ही मेहरबान हो गए। तो जिस वक़्त अल्लाह पाक किसी को माफ़ कर दे, तौबा कबूल हो जाए, फिर उसकी गलती पर उसे याद कराना कि तेरी ये गलती है, तेरी ये ख़ता है, ये अच्छी बात नहीं। चुनाचे हदीस पाक में वाक़या है हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम से अर्ज़ किया, या आदम तुम अंत अबूना व अंत खय्यबतना व अखरजतना मिनल जन्ना, तुम हमारे बाप हो, तुमने हमें जन्नत से निकलवाया है, जन्नत से तुमने हमें निकलवाया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि ए मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, अल्लाह पाक ने तुमसे कलाम किया है। अतलूमुनी अला अमरिन कद कतबहुल्लाहु अलैया क़ब्ल अन यख़्लुक़नी बिअरबईन सना, ऐसे काम पर मलामत करते हो जो अल्लाह ने मेरी पैदाइश से 40 साल पहले मेरे नसीबों में लिखा हुआ था। तो अब तौबा हो चुकी है, अल्लाह पाक ने माफ़ कर दी है, और अब इस बात का तज़किरा कोई अच्छी बात नहीं। फ़हज्जा आदम व मूसा, पस जनाब आदम अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा पर दलील में गालब आ गए। जब तौबा हो चुकी है, जब माफ़ी मिल चुकी है। सही अल मुस्लिम हदीस नंबर 2652। तो अज़ीज़ भाइयों, जब अल्लाह ताला माफ़ कर दे तो बंदे का क्या हक़ है कि उस गुनाह पे या गलती पे दोबारा उसको याद कराए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक इंसान से ख़ता होती है, अल्लाह पाक से उसने माफ़ी मांग ली है, अल्लाह पाक का और उसका मामला दुरुस्त हो गया है, लेकिन हम उसको मलामत करते रहते हैं, इंसान उसको मलामत करते रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सुम्मा जतबाहु रब्बुहु, फिर चुन लिया आपको आपके रब ने, फताबा अलैहि, मेहरबानी फरमाई, वहदा, और हिदायत दी। दुआ पढ़ी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये दुआ पढ़ी, अल्लाह पाक ने इस दुआ की बरकत से तौबा फरमाई और माफ़ फरमा दिया। क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअ, कहा अल्लाह पाक ने उतर जाओ, मिन इहबिता, उतर जाओ तुम दोनों, मिन्हा, इस जन्नत से, जमीया, इकट्ठे इकट्ठे चले जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव, बाज़ तुम्हारा वास्ते बाज़ के दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मनी आपस में भी और शैतान से भी चलती रहेगी। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, फिर अगर कभी आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, फ़मनित्तबअ हुदाय फ़ला यदिल्लु वला यशक़ा, पस जो पैरवी करेगा मेरी हिदायत की, ना वो गुमराह होगा, वला यशक़ा, और ना मुसीबत में पड़ेगा, ना मुसीबत में पड़ेगा, ना मुश्किल में पड़ेगा। तो अज़ीज़ भाइयों, हदीस पाक है सही मुस्लिम शरीफ में, हदीस नंबर 2749, कि अल्लाह पाक अगर ये सारे बंदे कोई गुनाह भी ना करें, कोई गलती ना हो, तो अल्लाह पाक इस मखलूक को ख़त्म करके एक नई मखलूक ले आए जो ख़ता करे, फिर अल्लाह पाक उसको माफ़ करे। तो ये निज़ाम ही ऐसा है,
خطا ہو جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اگر خطا نہ ہو تو پھر یہ مخلوق کا سسٹم ختم ہو کر نئی مخلوق یہاں آ کر آباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی جو پیروی کرے، فلا یضل ولا یشقی، نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ومن اعرض، اور جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، عن ذکری، میری نصیحت سے، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی نصیحت کو اتارا ہے اور ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کتاب اللہ، جو اس سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو بے شک اس کے لیے زندگی ہے تنگ، معیشتاً گزران تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے، اعمیٰ، نابینا کر کے۔ عزیز بھائیو، یہاں پر جو لفظ آیا نا معیشتاً ضنکا، اس کی گزران تنگ ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں وضاحت ہے اور تشریح ہے اور تفسیر ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے کہ یہاں پر معیشتاً ضنکا، اس سے مراد ہے عذاب القبر، عذاب القبر، قبر کا عذاب، قبر کا عذاب، جو کتاب اللہ سے، قرآن پاک سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے قبر میں عذاب ہے۔ معیشتاً ضنکا، تنگ گزران، یعنی اس کی قبر تنگ ہے۔ ایک تو یہ تفسیر ہے جو حدیث پاک میں ہے، اور دوسرا ہر شخص کے دل میں سوال آتا ہے، کتنے ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، موجے مار رہے ہیں، مال ہے اور دنیا کی ساری سہولتیں ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ ہیں، یہ دل میں خیال آتا ہے، پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک خلا رکھا ہے، ایک جگہ خالی رکھی ہے، خلا، جسم میں اور دل میں اور روح میں، وہ خالی جگہ پر ہوتی ہے کتاب اللہ سے، ذکر اللہ سے، اللہ کی یاد سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو، ذکر نہ ہو، تو وہ جگہ مال و متاع سے پر نہیں ہوتی، جتنی چاہے کوشش کر لو، اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جس کے پاس مال کی 2 وادیاں ہیں وہ تیسری کے پیچھے دوڑتا ہے اور بڑا پریشان ہے، جس کے پاس 3 ہیں وہ چوتھی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، زیادہ پریشان ہے، حتیٰ کہ سونے کے لیے گولیاں کھاتا ہے، رات کو سونے کے لیے گولیاں کھا کے سوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ مال بڑا ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، لیکن زندگی تنگ ہے۔ تنگ اس لیے ہے کہ وہ 3، 4، 5، 6 کے چکر میں بڑا پریشان ہے، ایک مزدور آدمی سے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خودکشی کے واقعات جو پوش علاقے ہیں ان میں زیادہ ہیں۔ یہ اچھے علاقے، آپ کے پاس یہ وابڈا ٹاؤن ہے نا، اس کے اندر خودکشیاں ہوتی ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، خودکشیاں، کیونکہ بچہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، دودھ پینا چاہتا ہے، ہم اس کے منہ میں چوسنی ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر چپ ہو جائے گا، پھر رونا شروع کر دے گا۔ وہ صحیح کب مطمئن ہوگا؟ جب اس کو دودھ ملے گا، چوسنی دے کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا، پھر بعد میں رونا شروع کر دے گا۔ تو یہ دنیا کا مال و متاع سمجھو کہ انسان کے جسم کے لیے چوسنی ہے، اصل خوراک دودھ ہے، وہ ذکر اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو
سکون ہے، سکون قلب وہ اس میں ہے۔ اللہ کے فضل سے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے وہ مطمئن ہے، اور جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے، آپ جانتے ہیں بڑی دولت ہے، کروڑوں اربوں ہیں، لیکن پریشان ایسا ہے کہ ایک مزدور سے زیادہ پریشان ہے، آپ کو بخوبی علم ہے، تو اس کی قبر بھی تنگ ہے، دنیا میں بھی تنگ ہے۔ عذاب القبر، حدیث پاک میں اس کی ایک یہ تفسیر آئی ہے، معیشتاً ضنکا کا زندگی گزران تنگ، وہ قبر کی زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی میں بھی ہر وقت الجھن میں ہے۔ 2 فیکٹری ہیں نا، اب وہ پریشان ہے کہ تیسری آ جائے، 3 ہے تو پریشان ہے چوتھی آ جائے، جس کے پاس 4 ہوٹل ہیں وہ 5ویں کی تلاش میں بڑا ہی پریشان ہے، اس مزدور سے زیادہ پریشان ہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا قیامت کے دن، اے میرے پروردگار کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو اعمی، اندھا، نابینا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو تھا آنکھوں والا، بصیرا آنکھوں والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح آئیں تیرے پاس ہماری آیات، فنسیتہا، پس تو بھول گیا ان آیات کو، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور اسی طرح آج تنسیٰ، تو بلا دیا گیا ہے، بلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورۃ الحشر کے اندر بیان فرمائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، فأنساهم أنفسهم، پھر اللہ پاک نے انہیں اپنی جانوں کو بلا دیا، پھر اپنا فکر نہیں ہے، پھر 2x2 کے چکر میں ہے، نہ اپنی نماز کا فکر ہے نہ اپنے ایمان کا۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو کیا سکون نصیب فرمایا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک بھائی اللہ کے نیک بندے وہ آپ کی مجلس میں گاہے بگاہے آ کے بیٹھتے ہیں، تو بڑی خوشی سے اور محبت سے کہنے لگے کہ یہ جو سبق سنانے والا اور امتحان والا نظام ہے، اللہ کے بندے قرآن پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں، پورے ملک میں کسی جگہ پر یہ نظام نہیں دیکھا کہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور امتحان دے رہے ہیں۔ پڑھنے والے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ مجلس اور اتنی برکت، یہ برکتیں کہاں سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ساری برکتیں اور سکون۔ اور جو اعراض کرتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف، جو زیادتی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں ایمان لاتا اپنے رب کی آیات پر، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت زیادہ شدید ہے، سخت ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو عذاب ہے، معیشتاً ضنکا، قبر کی تنگی اور اندھا کر کے اٹھانا، یہ سارے ایک طرف، اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ ان سب سے زیادہ سخت ہے، اور ابقا باقی رہنے والا ہے، حتیٰ کہ وہاں
انسان کوشش کرے گا، دعا بھی کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن وہاں موت اللہ پاک کے حکم سے ذبح کر دی جائے گی۔ وہاں یہ کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں، لیکن اللہ پاک نے وہاں موت کو ذبح کر دی ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ موت ہے نہ زندگی ہے، اس کے درمیان ہی ہمیشہ ہمیشہ مصیبت اور مشقت کے اندر گرفتار ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ افلم یہد، پھر کیا رہنمائی نہیں کی، یہدی رہنمائی نہیں کی، لہم ان کے لیے، کم اہلکنا قبلہم کتنے ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من القرون زمانوں سے، قوموں سے، قرون یہ جمع ہے قرن ان کی، بہت سی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہیں، اب جو کافر زندہ ہیں وہ چلتے ہیں فی مساکنہم، ان کے مکانوں میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں یہ چل رہے ہیں۔ یہ اصل میں خطاب ہے مکہ مکرمہ کے کفار کو۔ ان کے جو راستے تھے یمن کی طرف جاتے ہوئے اور شام کی طرف جاتے ہوئے، انہی قوموں کے آثار قدیمہ سے گزرتے تھے جن کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ مدینہ پاک سے شمال کی طرف خیبر، پھر خیبر سے آگے مدائن صالح، مین روڈ کے اوپر ہے جو مکہ پاک سے شام کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر یمن کی طرف جائیں تو وہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا علاقہ راستے میں آتا ہے۔ یمشونا وہ لوگ چلتے ہیں، کافر لوگ مکہ والے سفر کرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے رہنے کی جگہ میں جہاں وہ رہتے تھے، اب ان کے آثار قدیمہ عذاب کے جو مقامات ہیں وہ موجود ہیں۔ یمن جاتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں، شام جاتے ہیں پھر بھی دیکھتے ہیں۔ یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی عقلوں والوں کے لیے۔ نہا یہ جمع ہے اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہے عقلوں والے، عقلوں والے، عقل والے کے لیے نصیحت ہے۔ عزیز بھائیو، جب ایک آدمی کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو گئے تھوڑے، پھر زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ، اب یہ الارم ہے کہ تو مرنے کے قریب ہے۔ اگر کوئی عقل نہ کرے، نہ سمجھے، تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں جو ہمارے سامنے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، میرا بھائی ہے، یہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ نصیحتیں ہیں نا کہ اب تیری باری ہے۔ عقل ہو تو سمجھ آ جاتی ہے، اور عقل نہ ہو، بال سفید ہو جائیں، کتاب اللہ سے محبت نہ ہو، تو پھر ابھی یہی سمجھتا ہے کہ زیادہ وقت ہے۔ تو بال سفید ہونے کے بعد انسان کو بالکل ہی پکا یقین کر لینا چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی فصل ہے، جب چاہے وہ کاٹ لے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پررحمت کتاب قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.